بسم اللہ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام العفاف زینت الفقر والشکر زینت الغنی۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے اپنے کلام کا آغاز کرتے ہیں، اس لیے کہ تقوی اس صفت کا نام ہے کہ جس میں تمام اچھے صفات موجود ہیں، سارے کمالات تقوی میں موجود ہیں، ساری اچھائیاں تقوی میں موجود ہیں، ساری نیکیاں تقوی میں موجود ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ ساری اچھائیاں تقوی میں موجود ہیں، بلکہ اگر آپ تقوی سے ہٹ کے جائیں تو آپ کو اچھائیاں نہیں ملیں گی۔ اگر یہ صرف بات ہوتی کہ ساری اچھائیاں تقوی میں موجود ہیں تو انسان کے ذہن میں آتا کہ تقوی کے علاوہ کہیں اور کسی اور راستے میں ہم چلے جائیں تو ہو سکتا ہے وہاں بھی اچھائیاں مل جائیں، یعنی یہاں بھی اور وہاں بھی۔ تقوی کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہاں بھی اور وہاں بھی، نہیں، اچھائیاں تقوی میں ہی ہیں، تقوی سے ہٹ کے اچھائیاں نہیں ہیں۔ یعنی اگر انسان کا تقوی سے کسی بھی زندگی کے لمحے میں ساتھ چھوٹ جاتا ہے تو یہ سمجھ لے کہ وہ اچھائیوں سے ساتھ چھوٹ گیا، ولا اس کو دیکھنے میں لگے کہ اچھا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، لوگ اچھائی کے لیے ارے مولانا آپ نہیں جانتے یہ مسئلہ کرنا بغیر اس کے تم کام ہونے والا نہیں۔ جس جگہ پہ انسان کا تقوی سے ساتھ چھوٹے، یعنی انسان فعل حرام مرتکب ہو، واجب چھوڑ رہا ہے کسی کام کی وجہ سے، بس یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پہ اچھائی سے اس کا ساتھ چھوٹ گیا، اس نے اچھائی کے دامن کو چھوڑ دیا۔ انسان اپنے آپ کو مجبور نہ بنائے کہ نہیں مجبوری تھی، وہ تو حالات ایسے نہیں۔ جہاں پہ خدا نے سمجھا ہے کہ مجبوری میں آپ کر سکتے ہیں اور حالات، وہاں پہ خدا نے خود اجازت دی ہے۔ انسان اگر بھوک سے مرتا ہو تو مردار کو بھی کھا سکتا ہے۔ تو جس جگہ پہ اسلام نے اس بات کو سمجھا ہے کہ مجبوری میں قانون بدل سکتا ہے، وہاں اسلام نے خود کہا ہے۔ اسلام نعوذ باللہ کوئی ناقص دین نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اب پورا یہ پیکج بنا کے کہا کہ یہ آپ کو کرنا ہے۔ اب انسان اپنی مرضی سے اس میں سمجھوتا کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ تقوی اسی کا نام ہے۔ تقوی مرضی پروردگار کو حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کا نام ہے، نہ کہ مرضی پروردگار میں اپنی مرضی چلانے کا نام ہے۔ یہ تقوی نہیں ہو سکتا۔ آئیے ہمیشہ کی طرح متقین کی صفات میں ایک صفت، جیسا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں، متقین وہ لوگ ہیں کہ جو ان کو تم ہمیشہ ان کی امیدوں کو مختصر دیکھو گے۔ اگر متقین کو دیکھیے تو متقین کی امیدیں مختصر ہوتی ہیں، مختصر یعنی کم ہوتی ہیں، بہت لمبی لمبی بڑی بڑی امیدیں یہ نہیں رکھتے ہیں۔ ایک مزاج ہوتا ہے انسان کا کہ جب کوئی دوسرا کام کرے تو امید کم ہوتی ہے، اور اس نے کیا ہاں ٹھیک ہے، بڑا بھی کام کر لے تو اس کو بہت زیادہ پر امید نگاہ سے نہیں دکھایا جاتا ہے، اور اسی کے مقابلے میں انسان خود ایک چھوٹا سا بھی کام کر لے تو بہت بڑی امیدوں سے دیکھتا ہے۔ ارے ہم نے یہ کر لیا، اس کا تو یہ اجر ہے اور وہ ثواب ہے۔ وہ یہ تھوڑا سا انسان کی نگاہ میں ایک فرق اور ایک تعصب ہوتا ہے کہ جو کہ نہیں ہونی چاہیے، ایک دم غلط۔ اسلام ہم سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ چونکہ تم کو دوسرے کی نیت نہیں معلوم ہے، لہذا تم اس کے کسی فعل پہ کسی طرح کا کوئی شک نہیں کر سکتے ہو۔ چونکہ تم صرف اچھائی دیکھ رہے ہو، لہذا تم اس کے لیے اچھا ہی سوچ سکتے ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچ سکتے ہو، ہے نہیں؟ ارے فلاں نماز وہ تو ایسے ہی پڑھتے ہیں، دکھاوا ہے، آپ کو کیا معلوم؟ آپ کیسے جانتے ہیں کہ دکھا ہوا ہے؟ آپ ان کے دل میں تھوڑی بیٹھے ہیں۔ اگر انہوں نے کہا بھی یہ بالفرض تو ہو سکتا ہے کہ مسجد میں آتے آتے استغفار کر لیا، کہاں سے آپ گارنٹی لے رہے ہیں کہ ان کا دکھا ہوا ہے؟ نہیں ہو سکتا، خلاف تقوی۔ تو ان کے لیے تو امیدیں کم ہو گئی۔ اپنے میں ذات سے کیا تو اب انسان ہی نہیں دیکھتا ہے کہ اس کے آگے اور پیچھے کیا نہیں۔ ہم تو اپنے دل کے حالات بہتر جانتے ہیں نا، اپنے کو ہم پرکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں ہم ادھر ادھر کمی کوئی رہ گئی ہو، کوئی عمل میں کوالٹی رہ گئی ہو۔ 2 رکعت نماز تو پڑھی اور خداوند متعال نے کہا کہ ایک سجدے میں بھی جنت مل سکتی ہے۔ اگر واقعی ایک سجدے میں جنت جیسے ہم سجدے کرتے ہیں اس سے ملنے لگے
تو بہت ساری جنتیں پھر ہم لوگوں کی ہو گئی. ایسا نہیں ہے. اس سجدے کی کوالٹی ہے, اس سجدے کی کوالٹی ہے, اس سجدے کی کیفیت ہے. خدا دے گا اور خدا کے ہاں کمی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ جنت ہم نے لے لیا تو باقی لوگ بھی جنت ہو جائیں گے, نہیں. خزانہ قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے, وہ دے گا, سب کو دے گا. انسان کا جتنا حق ہے اس سے کہیں زیادہ دے گا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن انسان جب بھی کام کرے تو امیدیں بہت بڑی بڑی اس کی نہ ہو. اپنی حقیقت کو پہچانے, ایکچوئل پریکٹیکل لائف جینے کی کوشش کرے, حقیقتوں کو پہچاننے کی کوشش کرے, حقیقت سے سامنا کرنے کی ہمت ڈالے. انسان حقائق سے سامنا کرنے میں اس کو مشکلات پیدا ہوتی ہیں, حقیقتوں سے سامنا کرنے کی ہمت ڈالے, پھر اس کے بعد انسان تقوی کی منزل تک پہنچ سکتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ صفات تقوی کے چل رہے ہیں, اتنے اچھے خاصے صفات گزر چکے ہیں, ابھی اچھے خاصے باقی. ان صفات کے مجموعے کا نام تقوی ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان بس یوں ہی اپنا فعل چونکہ ہم کو خود اچھا لگ رہا ہے اس لیے ہم متقی بن گئے. اس کو اردو میں کہتے ہیں اپنے منہ میاں مٹھو. لہذا بہت بڑی بڑی امیدوں سے وابستہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے دنیاوی اعتبار سے بھی بڑی بڑی امیدوں سے ہم کو وابستہ نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں, مولانا ہم نے تو بڑی عبادتیں کی, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, ہمارا پڑوسی کچھ نہیں کرتا ہے, اس کا رزق بہت زیادہ ہمارا کم ہے. آپ نے عبادتوں سے رزق کی امید ہی کیوں لگائی؟ عبادتیں رزق کے لیے نہیں ہوتی ہیں, ملے ہوئے رزق میں برکت ہوتی ہے, لیکن پہلے آپ رزق کے لیے باہر تو جائیے, ڈھونڈیے تو آپ. برکت بھی اسی نسبت سے ہوگی نا, کمائے نہ ہو برکت چاہے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. جب کچھ ہوگا تو برکت ہوگی. برکت کے ایک تفصیلی معنی ہے, ہم نے اس کے پہلے اشارہ کیا بعض موقعوں پہ, کہیں موقع ہوتا ہو تفصیل سے پیش کریں گے. برکت کسی جادو ٹونے کا نام نہیں ہے. لہذا یہ امیدیں وابستہ ہی کیوں ہوئی غلط جگہوں سے؟ یہ امیدیں اتنی لمبی ہوئی کیوں کہ انسان کو مایوسی؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو انسان امیدیں زیادہ کرتا ہے اسی کو مایوسی زیادہ ہوتی ہے. جو انسان امیدیں زیادہ کرتا ہے, بالفرض آپ نے کسی مومن کی دعوت کی, بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. مثال لے لیجیے, چونکہ بہرحال کھانے کا ٹاپک ہے, شاید زیادہ دلچسپی کا باعث. اب وہ مومن سوچ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیں دعوت کی ہے تو اپنی پسند کے سارے آئٹم کی لسٹ بنائے بیٹھا ہے کہ یہ بھی ملے گا, وہ بھی ملے گا, وہ بھی ملے گا, وہ بھی ملے گا, وہ بھی ملے گا. 10-20 آئٹم کی لسٹ بنا کے پہنچا آپ کے. آپ نے ایک مختصر انتظام کیا, ایک سالن, روٹی, چاول, والسلام. اب یہ بیچارہ مایوس ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ امیدیں بہت زیادہ تھیں, امیدیں اس کو بہت زیادہ تھیں, ملا نہیں تو یہ مایوس ہو گیا. لیکن اسی کے برخلاف چونکہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ملنا, ہمارے مرضی سے تو مینیو نہیں طے ہوا ہے نا. ٹھیک ہے, دعوت کی ہے, کچھ بھی کھانے کو مل جائے گا, ہر وہ چیز جس سے پیٹ بھر جائے وہ کافی ہے. کیونکہ ہے نا اوائل اسلام میں دعوتیں, بلکہ اسلام کے اس میں دعوتیں ہوئی تو ایسی دعوتیں ہوئی, دودھ روٹی اور نمک روٹی, ان چیزوں پہ دعوتیں ہوئیں, ایسی بھی دعوتیں ہیں. تو وہ چیز کی جس سے پیٹ بھر جائے وہ دعوت ہو گئی, کافی ہے کھانے کے لیے. تو آپ اس امید سے گئے. اب اگر اتنا ہی ملتا ہے تو آپ کو کوئی مایوسی نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کی امید سے کم نہیں ہے. اتنا ہی ہے تو کوئی مایوسی نہیں ہوگی. اگر اس سے زیادہ ہے تو آپ خوشحال ہو جائیں گے. اگر اس سے ایک چیز بھی زیادہ ہے تو آپ خوشحال ہو جائیں گے. ہم کو امید 2 کی تھی, یہاں 3, تو اسی 3 میں جو آدمی 10 کی امید لگا کے آیا تھا وہ بہت زیادہ مایوس ہو جائے گا, جو آدمی 2 کی امید لگا کے آیا تھا وہ بہت خوش ہو جائے گا. آئٹم وہی 3 ہے, ایک آدمی مایوس بیٹھا اسی دسترخوان پہ اور ایک آدمی خوشحال بیٹھا ہے. نقصان کس کا ہوا؟ کھانے والے کا, 2 والا نہیں, جو 10 کی امید لگا کے آیا تھا اس کا نقصان ہوا. یہ مایوسی انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے نا, کئی اعتبار سے نقصان دہ ہوتی ہے. بہت ساری مثالیں ایسی پائی جاتی ہیں. لہٰذا انسان کو بہت زیادہ امیدوں, ایک دوسری چیز کی امیدیں الگ الگ فیلڈ میں ہوتی ہیں نا. کبھی امیدیں جب اجر کی بنیاد پہ ہوتی ہیں, جہاں پہ طے ہے وہاں پہ طے ہے, ٹھیک, لیکن جہاں پہ اجر طے نہیں ہے یا ہم یہی طے کر سکتے ہیں کہ جو طے ہے وہ مل جائے گا. مثال طور پہ خداوند متعال نے کہا نماز پڑھو تو ہم تم کو اتنا ثواب دیں گے, یہ فلاں تسبیح سے یہ ثواب دیں گے, وہ ثواب دیں گے. ہم نے بھی کیلکولیشن کیا اور بہت لمبی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھ گئے. جب امیدیں زیادہ ہیں تو ہم نے مثلاً ابھی غدیر کا روزہ, مباہلہ کا روزہ, ایک روزے کا اتنا ثواب, دہب الارض گزرا اس کا روزہ, اس طرح کے روزوں کا, 17 ربیع الاول کا روزہ, ان روزوں کا اتنا ثواب, تو ہم نے بہت بڑی بڑی امیدیں لگا لی. ٹھیک ہے, یعنی اگر واقعی شرائط کے حساب سے تو خدا دے گا بھی, امید غلط نہیں ہے. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ انسان جب بڑی بڑی امیدوں سے وابستہ ہو جائے گا تو پھر دوسرے عمل میں تھوڑا سا سست پڑ جائے گا.
کہ ہمارے پاس تو آلریڈی اتنے اعمال موجود ہیں, ہمارے پاس تو اتنا اجر و ثواب موجود ہے. انشاءاللہ وہ ہمارے لیے, اگرچہ کوئی بھی عمل اور کوئی بھی اجر و ثواب انسان کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کافی. اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام جو کہ معصوم بھی تھے, معصوم بھی تھے, ہر طرح کی عبادتیں بھی کرتے تھے, لیکن اس کے باوجود ان کے مستحبات میں بھی کوئی کمی نہیں پیدا ہوتی تھی. کیا ہم کبھی سوچ سکتے ہیں؟ نہیں, کبھی انسان نہیں سوچ سکتا. جب انسان یہ سوچے گا تو دوسری طرف سے کمی پیدا ہوگی, اور وہ کمی یعنی امید انسان کو نقصان تک بہرحال پہنچاتی ہے. چاہے وہ اس اعتبار سے نقصان تک پہنچائے کہ انسان امید کے مطابق نہ ملے, چاہے اس اینگل سے نقصان پہنچائے کہ انسان امید لگائے اور امید کی بنیاد پہ دوسرے کاموں میں کمزور پڑ جائے. امید کبھی کبھی دوسری چیزوں میں انسان کو کمزور بھی کر دے. ارے ہم یہ تو کرتے ہیں نا, یہ کافی ہے, ایسا سننے میں آتا ہے, نہیں مولانا یہ تو کرتے ہیں نا, اتنا کافی ہے, اس کی کیا ضرورت ہے. نہیں, کافی وفی نہیں ہے. جتنا احکام اسلام میں بتائے گئے ہیں ان سارے احکام پہ انسان کو عمل کرنا. اگر کافی سمجھتا تو خدا خود ہی کہتا تمہارے لیے کافی. خدا نے نہیں کہا, لہٰذا ہم بھی یہ نہیں سوچ سکتے. علم کے حاصل کرنے میں اتنا تو علم حاصل کر لیا کافی ہے, اب آگے جاننے کی کیا ضرورت ہے. تقوی کے حاصل کرنے میں اتنا تو حاصل کر لیا کافی ہے, دوسری چیزوں کا حاصل کرنے میں نہیں, کوئی چیز کافی نہیں, بلکہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر حاصل کرے, اور امیدوں کو میڈیم رکھے. بہت طولانی امید, بہت طویل امید نہ ہو, بلکہ امید مختصر ہو. یہ تقوی کی نشانی. آئیے مولا کے جس قول کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے, مولا اس میں ارشاد فرماتے ہیں العفاف زینت الفقر. عفاف, عفاف پاک دامنی کو کہتے ہیں, پاکیزگی کو. عفاف فقر کی زینت ہے. اور اسی کے آگے دوسری چیز فرماتے ہیں والشکر زینت الغنا, اور شکر غنا کی زینت ہے. غنا یعنی مالداری, انسان کا دنیاوی ظاہری چیزوں سے بے نیاز ہونا, کیونکہ ہر چیز سے بے نیاز تو صرف خدا ہی ہے, انسان نہیں. تو دو چیزیں, عفاف یعنی پاک دامنی فقر کی زینت ہے, شکر مالداری کی زینت ہے. کیا ہے ایسا؟ اصل میں فخر کہتے ہیں غربت کو. غربت کے بعد کبھی کبھی انسان ایسا محسوس کر لیتا ہے کہ اب ہم مجبور ہو گئے ہیں, لہٰذا ہم غلط کام کر سکتے ہیں. بعض اوقات انسان دلیل قائم کر, مولانا کیا کریں, حالات ایسے تھے کہ ہم کو یہ حرام کام کرنا پڑا. خدا رازق ہے اور خدا نے رزق کا وعدہ لیا ہے, اور خدا واقعی ہر ایک کو رزق پہنچاتا ہے, حتیٰ کہ انسان کو اس کے شرائط کے حساب سے خدا رزق پہنچاتا ہے. بہترین مثال یہ ہے کہ جس وقت انسان اپنے ماں کے پیٹ میں کچھ نہیں کر سکتا ہے, خدا اس کے منہ تک رزق پہنچاتا ہے. جس وقت انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے, خدا اس کے منہ تک رزق پہنچاتا ہے. اور اس کے بعد چونکہ کچھ نہیں کر سکتا ہے, لہٰذا خدا اس کے بعد اس کے لیے کوئی دوسری زحمتوں کو نہیں رکھتا. ہے نا, بہت تفصیلی چیز ہے یہ. انسان اگر اس کو خالی غور کرے تو اس کے حساب سے بہت سارے معرفت کے پہلو نکلتے ہیں. خدا ہر ایک تک پہنچاتا ہے, اس کے شرائط کے حساب سے پہنچاتا ہے. بعض اوقات انسان جب غربت ہوتی ہے تو غربت میں یا تو خودداری کو بھول جاتے ہیں یا اسلام کو بھول, پاک دامنی چھوٹ جاتی ہے. یہ غلط ہے. کبھی بھی یہ انسان کو نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ پاک دامنی چھوڑ کے انسان کوئی کام کر سکتا ہے. پاک دامنی چھوڑ کے انسان عفت کو چھوڑ کے, عفت ہمیشہ باقی رکھنی چاہیے. اگر غربت کے ساتھ عفت ہے, پاک دامنی ہے, تو یہ عفت اس غربت کے لیے زینت ہے. یہ عفت اس غربت کے لیے زینت ہے. لہذا غربت کی وجہ سے انسان کبھی بھی کوئی غلط کام, کسی طرح کا کوئی غلط کام نہ کرے. اور یہ دلیل, کوئی بھی دلیل انسان کے لیے کبھی بھی واقعی دلیل نہیں ہوگی. صرف انسان اپنے کو بہکانے کے لیے اور اپنے کو دھوکہ دینے کے لیے کہہ سکتا ہے. عزیزان محترم, ہم لوگ بعض اوقات اپنے اعمال کے جواب اس طریقے سے تیار کرتے ہیں کہ اگر کوئی پوچھے تو یہ کہہ دیں گے, یا بغیر پوچھے ہم وضاحت دے دیتے ہیں. اصلاً ہمارا معاملہ سامنے والوں سے ہے ہی نہیں, ہمارا معاملہ پبلک سے, عوام سے ہے ہی نہیں. ہمارا معاملہ خداوند متعال سے ہے. ہو سکتا ہے کوئی کام آپ غلط کریں اور سب اچھا کہیں, 4 دن اچھا کہیں گے, لیکن جب خدا کے سامنے جائیں گے تو مجمع عام میں شرمندہ ہوں گے. اور ہو سکتا ہے کوئی کام اچھا کہیں اور سب برا کہیں آپ کو, کوئی اچھا کام کریں اور سب برا کہیں. پھر بھی ان کے برا کہنے سے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ اصل جواب ہم کو انہیں نہیں دینا ہے, اصل جواب ذات پروردگار کو دینا ہے, خدا کو دینا ہے. انسان کبھی مت سوچے, ہم لوگ کبھی غربت میں, ارے غربت ہے, لوگ کیا کہیں گے, کپڑے اچھے نہیں, کھانا اچھا نہیں, مکان اچھا نہیں, لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کے کہنے سے ہم کو کوئی کام نہیں ہے. ہم کو لوگوں کو حساب کتاب نہیں دینا, ہم کو ذات پروردگار کو حساب دینا ہے.
دوسرا پہلو جس میں نکلتا ہے کہ پاک دامنی غربت کی فقر کی زینت. اس کا مطلب کہ فقر کوئی عیب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عیب میں کبھی زینت نہیں ہوتی. فقر کوئی برائی نہیں ہے، اس لیے کہ برائی میں کبھی زینت نہیں ہوتی. زینت ہمیشہ اچھی چیزوں میں ہوتی ہے. زینت سمجھ رہے ہیں نا؟ خوبصورتی، سجاوٹ. کبھی آپ نے سنا کہ مثلا فلاں جگہ کا کیچڑ بڑا خوبصورت تھا، فلاں نے بڑی خوبصورت سی گالی دی؟ کبھی سنا ہے؟ عیب میں کبھی زینت نہیں ہوا کرتی ہے. اس کا مطلب کہ فخر کوئی عیب نہیں ہے. یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری کج فکری ہے کہ ہم فخر کو یا پیسے نہ ہونے کو غربت کو عیب سمجھ. ایسا ہے نہیں، اصلا غلط ہے. یہ بہت بڑی انسان کی غلط فہمی. دوسرا پہلو اس کا، اگرچہ اس میں بہت سارے مطالب بھی ہیں، لیکن دوسرا پہلو ہے کہ دولت مندی اصل یعنی غنا یوں کہا جائے، شکر غنا کی زینت ہے. اگر انسان دولت مند ہے تو اس کی زینت، بہترین زینت یہ ہے کہ انسان شکر کرے. شکر کے متعلق اس کے پہلے بھی بات آئی تھی اور ابھی بھی بات آئی، اور پھر اتنا وقت نہیں کہ ہم بہت وضاحت شکر کی کر سکیں. شکر کئی طریقے سے ہوتے ہیں. ایک تو خدا کے لیے زبان سے شکر کہنا، پالنے والے تیرا ہم شکر ادا کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز کہ انسان شکر کر ہی نہیں سکتا خدا کا. انسان اتنا مجبور ہے کہ انسان کبھی بھی کسی حال میں خدا کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ ہر نعمت پہ اگر چاہے انسان ایک شکر ادا کرنا تو انسان بیک وقت ایک سیکنڈ میں لاکھوں نعمتوں سے استفادہ کرتا ہوتا ہے، نہیں کہہ سکتا. اور اگر بالفرض نعمتیں کم ہیں اور اس نے شکر کر بھی لیا، مان لیتے ہیں، تو جو شکر کرنے کی طاقت، جو حیات، زندگی، زبان کا ہلنا، یہ ساری چیزوں کا خود انسان پھر مدیون ہو گیا. شکر نہیں کر سکتا انسان. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہ کرے، یہی احساس خود ایک شکر ہے کہ پالنے والے تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے. دوسری قسم شکر کی جو بہترین قسم ہے اور جو واقعی عملی شکر ہے وہ یہ کہ انسان کی دی ہوئی نعمت، خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا انسان صحیح استعمال کرے. یہ واقعی شکر ہے. خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال، یہ واقعی شکر ہے. شکر غنا کی زینت. اگر انسان مالدار ہے یعنی اس کا مطلب خدا نے اس کو نعمتیں دی. ان نعمتوں کا شکر جب ملی تو خدا کا شکر. پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر، تم نے ہم کو اس نعمتوں سے نوازا، اس لائق سمجھا کہ نعمتیں دی. اب کیا کریں؟ اب پیسہ مل گیا جا کے اس سے پکچر دیکھیں؟ پیسہ مل گیا جا کے اس سے غلط کام کریں؟ نہیں. اب اس کا صحیح استعمال، یعنی کہ گھر میں ٹی وی ہے تو اس پہ گانے دیکھنا کفران نعمت ہے. اچھے پروگرام دیکھنا یہ شکر نعمت ہے کہ نہیں؟ ہم دیکھیں ایک دن خالی ہم اسی حساب سے اپنے پورے دن کا سروے کریں کہ صبح سے شام تک خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو، جو بھی ہمارے گھر میں سامان ہے، مال ہے، اس کو ہم کہاں یوز کر رہے ہیں؟ اس جگہ یوز کر رہے ہیں جہاں خدا چاہتا ہے، یا اس جگہ یوز کر رہے ہیں جہاں مثلا شیطان چاہتا ہے یا خدا ناراض ہوتا ہے؟ خود ہی معلوم ہو جائے گا. اگر خدا کے بتائے ہوئے راستے پہ جہاں خدا نے پرمیشن دیا ہے وہاں یوز کر رہے ہیں تو یہ شکر نعمت ہے. اور جہاں خدا نہیں چاہتا ہے وہاں اگر یوز کر رہے ہیں تو یہ کفر نعمت ہے. تو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ ہم بارگاہ پروردگار میں شکر نعمت ادا کر رہے ہیں یا کفر نعمت ادا. کفران نعمت، شکر کے لیے بھی وعدہ ہے، لئن شکر، اگر تم نے ہماری نعمتوں کا شکر کیا لازیدنکم، ہم اس میں اضافہ کریں گے. اور جو کفران نعمت ہوتا ہے، قرآن مجید کی آیتیں، ان کے لیے عذاب ہے، شدید عذاب ہے ان کے لیے. عذاب بھی کس شکل میں، یہ ایک الگ گفتگو ہے. یہاں پہ دامن وقت گنجائش بھی نہیں اور موقع بھی نہیں کہ ہم اس بات کو کی وضاحت کر سکیں. خود عذاب کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں کہ بعض اوقات انسان محسوس بھی نہیں کر پاتا ہے جبکہ وہ عذاب دنیا میں مبتلا ہوتا ہے. آخرت کا عذاب جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے دنیا کے عذاب کا. تو غنا کے لیے بہترین زینت کیا ہے؟ شکر نعمت. بہت سارے تقاضے ہیں شکر کے. یعنی غنا کا ایک یہ بھی، خود غنا، مالداری کا ایک بہترین مصرف یہ ہے کہ انسان غریبوں کو پست نہ سمجھے. اگر اسی مال کی بنیاد پہ غریبوں کو پست سمجھ جائے، تکبر پیدا ہو گیا، یعنی یہ مال انسان کو حرام کی طرف لے گیا. یہ کفر نعمت ہے. غریبوں کا مذاق نہ اڑائے، یہ کفر نعمت ہے. غریبوں کی ہیلپ کر دے، یہ شکر نعمت ہے. شرائط البتہ اس کے ہم نے بارہ کہا، یوں ہے اتنی ہیلپ، ایسے ہی ہیلپ نہ کرے کہ اس کی ہیلپ کی وجہ سے وہ ناکارہ ہو جائے، کوئی کام نہ کرے. وہ ہیلپ نہیں ہے، وہ سازش. ایسی بھی ہیلپ نہ ہو کہ ہم بیٹھا لکھنا ہے، آپ کچھ کرنے کی ضرورت ہے، آپ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، آپ بیٹھیے، کھانا آپ کے یہاں پہنچ جائے گا. معلوم ہے جو
2 پیسے کام کرتا تو وہ بھی چھوڑے گھر میں بیٹھ گیا. یہ ہیلپ نہیں ہے, یہ اس کے ساتھ ناانصافی. تو یہ ہو گیا شکر نعمت اور یہ ہو گیا کفر نعمت. لہٰذا اگر انسان خدا نخواستہ فقیر ہے, مالدار نہیں ہے, تو اس کی زینت یہ ہے کہ اپنی پاک دامنی کو باقی رکھے. اور اگر انسان نعمات پروردگار سے مستغنی ہو گیا ہے, غنی ہے, تو اس کی زینت یہ ہے کہ وہ شکر نعمت کو ادا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللهم صل على محمد. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والمعصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والحیبة العسکریہ والغیبة الہیہ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد. عزیزوں، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس آنے والے ہفتے میں بہت اہم مناسبات ہیں اور کافی مناسبات ہیں، جن میں سب سے پہلی مناسبت 22 ذی الحج، آنے والی 22 ذی الحج کو بعض روایتوں کے اعتبار سے حضرت میثم تمار علیہ السلام کے شہادت کی تاریخ ہے کہ جس دن آپ کو دار پہ بلند کیا گیا تھا. راہ میثم کی تاریخ یقیناً جانتے ہوں گے. امام حسین کی نصرت اور مولا کائنات کے فضائل کے ذکر کے جرم میں آپ کو دار پہ بلند کیا گیا تھا، اور مولا کائنات نے بتایا تھا کہ دیکھو یہ پیڑ ہے، یہاں پہ تم کو اعدام کیا جائے گا، یعنی تمہیں اس پہ دار پہ بلند کیا جائے گا. لہٰذا جناب میثم اس پیڑ پہ آ کے پانی دیا کرتے تھے. بعض روایتوں کے حساب سے یہ شہادت 19 ذی الحج کو ہوئی، اور بعض روایتوں کے حساب سے یہ شہادت عاشورے کے دن ہوئی، البتہ وہ سن 61 ہجری نہیں، اس سے پہلے، یعنی 10 محرم کو. دوسری مناسبت اس ہفتے کی 23 ذی الحج. ابھی کچھ دن پہلے ہم لوگوں نے 9 ذی الحج کو جناب مسلم بن عقیل مقدمہ کربلا کے شہادت کا غم منایا. جناب عقیل کی شہادت کے بعد آپ کے 2 بچے جو آپ کے ساتھ گئے تھے وہ وہیں کوفے میں پوشیدہ تھے، چھپے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ پوری داستان ہے کہ ان کو واپس مدینے بھیجنے کی کوشش کی گئی، نہیں جا پائے، واپس آ گئے. اس سارے پھر قید میں بھی رہے وہ لوگ. ان سارے مراحل کے گزرنے کے بعد 23 ذی الحج کو طفلان مسلم کی شہادت کی تاریخ. پھر اس کا آنے والی 24 ذی الحج.
عیسائیت پہ اسلام کی فتح اور علل اعلان فتح، گرچہ خود فتح کے لیے یہی کیا کم ہے کہ ان کے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور جو لوگ عیسائی ہیں اس کا مطلب کہ وہ اسلام پہ نہیں، وہ تو نہیں ہے، معلوم ہی ہے اپنے بھی دین پہ نہیں۔ دین پہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کے دین میں جو لکھا ہے اس پہ عمل کرے، تو ان کے دین میں لکھا ہے کہ ہمارے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام ہوگا احمد، تو ان کا دین ان کو یہاں بھیج رہا ہے، نہیں آئے اس کا مطلب انہوں نے اپنے دین پہ عمل نہیں کیا۔ اور پھر اس کے بعد آئے اور رسول سے بحث ہوئی، رسول نے اسلام سے متعلق دلیلیں دیں، انہوں نے نہیں مانا، پھر مباہلے کی تاریخ طے ہوئی، اور آنے والی 24 ذی الحجہ وہ تاریخ ہے جس دن مباہلہ ہوا ہے، اور دنیا کے سامنے یہ آشکار ہو گیا کہ اسلام حق پہ ہے اور عیسائیت حق پہ نہیں۔ ایک سوال یہاں پہ اس کی تحلیل میں، سوال اس بات کا کہ جب رسول اتنی وضاحت کے ساتھ ان ساری دلیلوں کو پیش کر رہے تھے اور مختلف اینگل سے سمجھا رہے تھے تو ان کے سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ رسول ہیں، ہماری آپ کی بات نہیں ہے، ابھی ہم لوگ 4 باتیں بتائیں تو لوگ سمجھ لیتے ہیں، رسول کی بیان ہے، یعنی بیان کا طریقہ رسول کے پاس ہے، بلاغت و فصاحت ہے رسول کے پاس، رسول کی بات تو سمجھنی چاہیے نا، کیوں نہیں سمجھ رہے تھے؟ یا واقعی اتنے کن ذہن تھے نہیں سمجھ رہے تھے؟ نہیں، روایتوں میں ہے نا کہ ان میں سے بعض نے کہا صحیح تو کہہ رہے ہیں، کہا نہیں ماننا نہیں ان کی بات، روایتوں میں، اور یہ روایت ہم نے پڑھی بھی اس لیے صرف اشارہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے، ماننا نہیں ان کی بات، یعنی معلوم یہ ہوا کہ وہ سمجھ کے نہیں سمجھ رہے تھے، سمجھ تو رہے تھے لیکن سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے، کیوں؟ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اور یہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے، اکثر وہ اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اگر وہ سمجھ لیتے تو وہ لوگ تھے کہ جن کی اپنے مذہب میں ایک حیثیت تھی، ویلو تھی، اگر یہ مذہبی خدمات کے لیے تو واقعی حیثیت ہے، اور اگر یہ اپنی خدمت کے لیے تو پھر یہ حیثیت نہیں، یہ دکان ہے۔ ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر ابھی ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ اسلام حق پہ ہے، اسلامی حق مذہب ہے، رسول صحیح کہہ رہے ہیں، اور اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بدل دو اپنے مذہب کو، ہو جاؤ مسلمان، اگر ایسا کہہ دیتے ہیں تو جو ہماری دکان ہے وہ کہاں جائے گی؟ ہم کو کون پوچھنے آئے گا؟ پھر تو سب آ کے رسول کی بات کریں گے، رسول کے اتباع کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے، رسول کہیں گے فلاں صحابی کو مان لو تو اس کو مان لیں گے، مولا کائنات کو مانیں گے، ہم کو کون مانے گا؟ معلوم یہ ہوا کہ دین اپنی فلاح و بہبود کے لیے ہے، نہ کہ اپنی دکان چلانے کے لیے۔ دین انانیت کا نام نہیں ہے، دین ایگو کا نام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ دلیلوں کے ہوتے ہوئے، ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی حق کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی انانیت ان کو قبول نہیں کرنے دیتی، جس مادیت میں وہ گھرے ہیں وہ مادیت ان کو قبول نہیں کرنے دیتی ہے، اس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگلی مناسبت وہ بھی اسی 24 ذی الحجہ سے متعلق ہے۔ بعض روایتوں کے حساب سے آیت تطہیر بہت مشہور آیت ہے، اور اکثر ہمارے سماج و معاشرے میں اس کی تلاوت بھی ہوتی ہے اور واقعہ بھی ذکر ہوتا ہے۔ یہ آیت تطہیر بھی بعض روایتوں کے حساب سے اسی 24 ذی الحجہ کو ہی نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ بعض روایتوں کے حساب سے مولا کائنات کا زکوٰۃ میں وہ انگوٹھی دینا، اور اس انگوٹھی کے دینے پہ آئے ولایت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ آیت اس انگوٹھی دینے کے واقعے پہ ہوئی ہے، یہ بھی 24 ذی الحجہ کا واقعہ ہے جس پہ یہ نازل ہوئی۔ مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت کہ جس میں اہل تشیع اور اہل تسنن دونوں مفسرین ہیں، اس بات کو قبول کرتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ اگرچہ اعتراض کرنے والوں نے اس آیت کے نزول پہ، اس واقعے پہ بے انتہا اعتراضات کیے، وہ اعتراضات موجود ہیں روایتوں میں، تاریخوں میں، لیکن اس میں سے کوئی ایسا اعتراض نہیں کہ جو قابل قبول ہو، بلکہ یہ بات ایک دم بہت وضاحت کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ یہ آیت اسی واقعے کی بنیاد پہ مولا کی ہی شان میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد پھر 24 ذی الحجہ کی ایک اور مناسبت ہے، وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ پنجتن یعنی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، امام حسن، امام حسین مولا کائنات، یعنی پنجتن جسے کہا جائے، انہوں نے روزہ رکھا، 3 روزے رکھے۔ پہلے دن روزہ رکھا، افطار کے ٹائم سائل آیا، اپنا افطار اٹھا کے سائل کو دے دیا، دوسرے دن پھر سائل آیا افطار کے ٹائم، پھر سائل کو دے دیا، تیسرے دن پھر سائل آیا، پھر سائل کو دے دیا،
یہ وضاحت ہو چکی ہے کہ وہ افطار سے تصور نہ ہو ہم لوگ، چونکہ بچپنے سے ہم نے جب بھی افطار دیکھا ہے تو یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے آئٹم ہے نا، فروٹ بھی ہے، بھجیا بھی ہے، اور جیسی جس کی حیثیت ہے، زیادہ ہی ہے کم نہیں ہے، کئی آئٹم، کم سے کم 5-7 طرح کے آئٹم ہو، اور پھر اس کا کھانا الگ سے، یہ ساری چیزیں کھانے کے بعد پھر کھانا الگ سے۔ ہمارے ذہن میں تصور یہ ہوتا ہے افطار کا، نہیں، اہل بیت کے گھر کا افطار ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایک تو افطار اور کھانا ایک ہی ہوتا تھا، الگ الگ نہیں، ایسا نہیں کہ جناب صدیقہ افطار الگ لائیں، نہیں، ایک جو کی روٹی ہوتی تھی ہر آدمی کے سامنے، وہی افطار تھا، وہی کھانا تھا، وہی افطار تھا، وہی کھانا تھا۔ جب سائل سامنے آیا، دیکھیں اہل بیت کی شان دیکھیں، اس کے بعد ہم کوشش کریں کہ اس سیرت پہ عمل کریں۔ جب سائل آیا تو سب نے اپنے اپنے سامنے کی روٹی اٹھا کے سائل کو دے دی، 1 دن دی، 2 دن دی، 3 دن دی، اور روٹی دینے کے بعد پانی سے افطار۔ کہہ سکتے ہیں نا کہ مثلا سائل تو ایک نے دے دیا، دوسرے نے کیوں دیا، لیکن ہر آدمی اس نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ واقعات ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی، تو خداوند متعال نے اہل بیت کی اس ادا کو اتنا پسند کیا کہ سورہ حل عطا نازل کر دیا، جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں سورہ پڑھیں ہم لوگ۔ اہل بیت سے محبت ہے نا ہم کو، کم سے کم جو قصیدے ایک دم کلیئر ہے، گرچہ قرآن اہل بیت کے قصیدے کا نام، لیکن جو ایک دم کلیئر باتیں کم سے کم اس کو تو پڑھیں نا، کہ کیا ہے آگے پیچھے اس کے کیا اسباب ہیں، پڑھیں انشاءاللہ۔ کوشش کریں کہ آنے والی 24 ذی الحجہ سے پہلے سورہ حل عطا، اس کا ترجمہ اگر ممکن ہوا تو مختصر تفسیر، تاکہ دیکھیں کہ خداوند متعال اہل بیت کا قصیدہ کس انداز میں کرتا ہے، اہل بیت کے فضائل خداوند متعال کس انداز میں بیان کرتا ہے، اور پھر ہم اس انداز کو اپنانے کی کوشش کریں۔ بعض روایتوں کے حساب سے یہ واقعہ 24 کو، بعض کے حساب سے یہ واقعہ 25 ذی الحجہ کو ہوا۔ اس کے بعد کی مناسبت 25 ذی الحجہ کو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ظاہری خلافت کو حاصل کرنے کے بعد آپ نے پہلی مرتبہ جو نماز جمعہ پڑھائی ہے وہ 25 ذی الحجہ کو، آنے والی 25 ذی الحجہ، چونکہ نماز جمعہ بہرحال ایک حاکم کا حق ہوتا ہے اور اعلان حکومت ہوتا ہے ایک طرح کا، لہٰذا مولا کائنات نے اس کے بعد جس جمعے میں خطبہ کہا ہے اور جمعہ پڑھایا ہے وہ 25 ذی الحجہ کو۔ حالات حاضرہ میں ہونے والی تبدیلیوں سے متعلق ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا بیان سامنے آیا ہے۔ ایک سنی عالم دین اہل سنت مسلک سے تعلق رکھنے والے، ان کا نام ہے مولوی علی احمد سلامی، کہ جو کہ مولوی نذیر احمد کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ایک مدرسہ کوئی دارالعلوم ہے، اس میں استاد بھی ہیں، اور انہوں نے کافی کتابیں بھی لکھی۔ ایک نیوز ایجنسی کے انٹرویو کے جواب میں انہوں نے بہت ساری باتیں کہیں، اور بہت تفصیلی وہ انٹرویو ہے، اتنا موقع نہیں کہ پورا انٹرویو ہم یہاں پہ پڑھیں، لیکن دلچسپ ہے۔ نیوز میں موجود ہے آن لائن، آپ لوگ، اردو میں بھی ہے، انگلش میں نہیں معلوم ہے کہ نہیں ہے، فارسی میں بھی ہے، دوسری زبانوں میں، آپ لوگ ڈھونڈیے گا اور نہیں ملے تو بتائیے گا، ہم آپ کو اس کا لنک دیں گے۔ ابنا سائٹ پہ ہے یہ، اور ابنا نے ہی انٹرویو لیا ہے، وہ انٹرویو موجود ہے، اس کے کچھ جملے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو انہوں نے اس انٹرویو میں کہا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو کہتے ہیں وہ یہ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت اہل سنت کے ایمان کا جز ہے۔ یہ مت سوچ، بعض اوقات ہم کو غلط فہمی میں ڈالا جاتا ہے نا، کہ مثلا اہل سنت خدا نخواستہ اہل بیت کے دشمن ہے، ایسا نہیں۔ ایک سنی عالم دین اس بات کا اقرار کرتا ہے، اور یہ چیزیں عملی بھی دکھتی ہیں کہ اہل بیت کی محبت اہل سنت کے ایمان کا جز ہے۔ دوسرا اقرار کرتے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، یہ خلیفہ دوم کا جملہ بہت مشہور جملہ ہے اور روایتوں میں بے انتہا ہے، کئی جگہوں پہ ہے، کئی جگہوں پر انہوں نے اس بات کو کہا بھی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، یعنی اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ یہ جملہ درست ہے، صحیح، ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے۔ تیسری چیز جس کو وہ قبول کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ علی اور اصحاب کے درمیان جو بھی تنازع ہوا ہے، جو بھی اختلاف ہوا ہے، سارے اختلافات میں حضرت علی علیہ السلام حق پہ۔ علی اور دوسرے اصحاب کے درمیان جو بھی تنازع ہوا ہے، سارے تنازع میں علی علیہ السلام حق پہ۔ بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ یہ تکفیری گروہ، ہم نے اس پہ بھی وضاحت کی ہے نا، اہل سنت، پھر اس میں وہابی، پھر وہابیوں میں نارمل وہابی اور پھر تکفیری۔ یہ تکفیریوں کا کہنا یہ ہے کہ مثلا
ایک شیعہ یا 7 شیعہ کو تم مار لو تو جنت میں چلے جاؤ گے. یہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ 7 شیعوں کو مار کے جنت میں یہ جو جانے کا عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں یہ لوگ خارج از اسلام ہیں. اصلا یہ اسلام میں نہیں. جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ 7 شیعوں کو مار کے جنت میں جاؤ گے اصلا یہ عقیدہ ہی اسلام سے باہر کی چیز ہے. اس کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والا مرتد. اہل بیت مرتد اسے کہتے ہیں کہ جو اسلام سے باہر نکل جائے اور کفر کو اختیار کر لے. کافر. ابھی کچھ دن پہلے وہ مغرب اور عشاء کے بیچ میں جو مسائل ہوتے ہیں اس میں یہ بات ہوئی تھی, ہم نے وضاحت کی تھی. روز جو مسئلہ بیان ہوتا ہے مرتد اسے کہتے ہیں جو اسلام کو چھوڑ کے دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے, کافر ہو جائے. کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والا مرتد, یعنی اس نے اسلام کے بعد کفر کو اختیار کر لیا. پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں, ایک آدھ 2 چیزیں اور بیان کر دیں. ہم حضرت علی علیہ السلام اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلت بیان کرنے میں کوئی بھی حساسیت نہیں رکھتے. حساسیت سمجھتے ہیں نا, کہتے کیسے بیان کریں, کوئی پرابلم نہ ہو جائے, مشکل نہ ہو جائے. بہت چیزیں ہوتی ہیں کہنے میں انسان کو حساسیت ہوتی ہے کہ لوگوں کو کیسا لگے. کیا اہل بیت کے فضائل بیان کرنے میں, امام علی کے فضائل بیان کرنے میں ہم کو کوئی حساسیت نہیں ہے. آخری پوائنٹ اس کا ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے. ایک چیز ہوگی, آپ نے سنا ہوگا کئی مرتبہ ہم نے سوچا بیان کریں لیکن اتنی اہم نہیں, اس لیے کہ اس طرح کے بہت سارے فتوے آئے دن آیا کرتے ہیں, اس لیے ہم نے آپ کا قیمتی وقت نہیں لیا. ایک چیز ہے جہاد النکاح, سنا ہوگا آپ نے. جنگ کے میدان میں اگر ضرورت ہو تو انسان محرم سے بھی شادی کر سکتا ہے. یہ فتویٰ آیا تھا. اس طرح کے بہت سے مذاق خیز فتوے آئے دن آیا کرتے ہیں. ان چیزوں کو کہاں تک بیان کیا ہے, اس کی کوئی اتنی حیثیت بھی نہیں. یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں کسی بھی جہاد النکاح کا کوئی وجود نہیں. یہ ایک غیر اسلامی چیز ہے جس کو یہ جہاد النکاح کہا جاتا ہے. عزیزان محترم, ان سارے باتوں کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے وہ 2 فرقے جسے ہم شیعہ اور سنی کہتے ہیں کتنے نزدیک اور ان کے درمیان کا اختلاف کتنا کم. مشکلات صرف اتنی ہیں کہ کچھ لوگوں نے اختلاف پھیلانے کی کوشش کی ہے, بدظن کیا ہے. کچھ لوگ چاہتے ہیں اختلاف. وہ کون چاہتے ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو کبھی یہ نہیں سوچیں کہ وہ سنیوں کے دشمن ہیں یا شیعوں کے. نہیں, وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں. ان کو مسلمانوں کو ماننا ہے, لہٰذا سنیوں سے شیعوں کو مرواتے ہیں اور شیعوں سے. آج کے اس زمانے میں ان دشمنان اسلام جسے ہم امریکہ اور اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں, ان کا سب سے بڑا اعلی کار سعودیہ کہ جس کی وجہ سے آج آپ دیکھیں سیریا کے حالات, عراق میں آئے دن بلاسٹ. اتنا وقت نہیں کہ ان باتوں کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں, آئے دن بلاسٹ. لیکن عزیزان محترم, بعض دانشوروں کا نظریہ یہ ہے کہ اب جو امریکہ کی چودراہٹ تھی کہ جو اپنے کو سپر پاور تصور کرتا تھا, اس کا وقت ختم ہو گیا. دنیا کے حالات, دنیا کی سیاست میں جو تبدیلی آ رہی ہے, اس تبدیلی میں اب امریکہ کا یا کسی کی بھی چودراہٹ اس طرح کا, جسے آپ ڈکٹیٹرشپ کہہ لیں, اس طرح کی دادا گیری, غنڈہ گردی نہیں چلے گی. یہ خود یہ ہے کسی کا اسٹیٹمنٹ ہے جو آن لائن نیوز میں موجود ہے, اور یہ حقیقت ہے. اگر آپ سروے کریں حقیقت, اس کے پیچھے بہت بڑا پس منظر, کیوں ہوا, کیسے ہوا, کس کی وجہ سے ہوا, بہت بڑا پس منظر. اتنی آسانی سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے, یہ بہت بڑا کام ہے. اس میں لیجیے کہ کعبے کے جو بڑے بڑے بت گرائے گئے تھے ان میں سے ایک جناب ابراہیم نے جو بڑے بڑے بتوں گرایا تھا. آج کی دنیا کے جو بڑے بڑے بت ہیں ان میں سے امریکہ اور اسرائیل. اور پھر اس کے بعد جو اس کا اثر ہونے والا ہے عالمی سیاست پہ اور اسرائیل کی تنہائی پہ اور ان ساری چیزوں پہ, وہ ایک الگ ڈسکس ہے. میں نے پہلے کہا کہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں ہم بیان کریں. ایک اور ہمارے اس میں موضوع تھا, ٹائم چونکہ تقریباً ختم ہے, صرف ایک جملے میں اشارے میں کہہ دیں کہ عنقریب محرم نزدیک ہے. ہر بڑی چیز کی ہم تیاری کرتے ہیں, محرم کی بھی ہم کو تیاری کرنی ہے. وہ تیاری نہیں کہ کپڑے خریدنا ہے کیونکہ 2.5 مہینے نہیں خرید پائیں گے, گھوم لو کیونکہ 2.25 مہینے نہیں گھوم پائیں گے. ہوتا ہے نا ایسا, بہت دیکھنے میں آتا ہے. جو چیزیں 2.25 مہینے نہیں کر پائیں گے وہ سب کر لو کیونکہ پھر اس کے بعد نہیں. تیاری کیا کرنی ہے کہ امام حسین نے اس انقلاب کو اصلاح امت کے لیے قائم کیا ہے, لہذا اپنے آپ کو تیار کریں کہ امام حسین کے ذریعے دی ہوئی اصلاح کو ہم قبول کر سکیں. اپنے دل کو, اپنے ظرف کو تیار کریں کہ ہم اس اصلاح کو حاصل کر سکیں. عزیزان محترم, عزاداری ہمارے مذہب کا اہم ترین جز ہے کہ اگر عزاداری نہ ہو تو یہ مذہب ختم ہو جائے, لہذا اس کی حفاظت بھی ضروری ہے. لہذا ایام عزا میں ہم ہر اس طرح کی بات سے پرہیز کریں
اور اس سے بچنے کی کوشش کریں کہ جو ہم کو آپس میں یا غیروں سے لڑانے کی طرف لے کے جائے۔ ایام عزا میں ہم کو کسی سے کوئی اختلاف نہیں چاہیے، اس لیے کہ حسین سب کے ہیں اور سب کے ایک جیسے۔ ہماری مجلس اور تمہاری مجلس، اور ہمارا عالم اور تمہارا عالم، ہماری انجمن اور تمہاری انجمن، اور ہمارا جلوس اور تمہارا جلوس نہیں، امام حسین کا سب، امام حسین کا ہے۔ آپ کی کیا حیثیت جو آپ کی مجلس ہوگی؟ حتیٰ کہ ہمارے یہاں تو جو مرحومین مرتے ہیں تب بھی جب ان کے ایصال ثواب کی مجلس کرتے ہیں تو ان کے ایصال ثواب کی ہوتی ہے، ان کی نہیں ہوتی۔ مجلس مجلس حسین ہوتی ہے، کیونکہ اگر ان کی مجلس ہو جائے گی تو ایصال ثواب ہی نہیں ہوگا۔ ان کی باتیں بیٹھے کتنی بیان کریں آپ، ان کی باتوں میں کیا ثواب رکھا ہے؟ ثواب ذکر حسین میں ہے، ثواب ذکر اہل بیت میں ہے۔ تو ہماری آپ کی مجلس، اصلاً جو آدمی یہ کہتا ہے کہ ہماری مجلس ہے وہ اپنی ساری محنت پہ پانی پھیرنا چاہتا ہے۔ کہاں سے آپ کی مجلس ہوگی؟ آپ کی حیثیت ہی کیا کہ جو آپ کی مجلس ہوگی؟ آپ کی کیا حیثیت ہے کہ جو آپ کا امام بڑا ہوگا اور آپ کا جلوس ہوگا؟ امام حسین کی مجلس، امام حسین کا امام بڑا، امام حسین کا جلوس۔ اگر آپ کا امام بڑا ہوگا تو امام بڑا ہی نہیں ہے۔ امام بڑا، امام کا گھر، امام کا گھر آپ کا کیسے؟ ایک چیز کے دو دعوے دار کیسے؟ ہم تو اپنے گھر کو بھی اپنا گھر نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارا گھر بھی اہل بیت کا گھر ہونا چاہیے۔ پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں امام بڑا ہمارا ہو جائے گا؟ یہ چیزیں اصل ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ہم کو اس طرح کی تیاری کے ساتھ ایام عزا کا استقبال کرنا چاہیے۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، پاللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، پاللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، پاللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، پاللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پاللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پاللہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، پاللہ جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا، پاللہ جن کی شادیوں مشکلات ان کی مشکلات کو حل فرما، پاللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، پاللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، پالنے والے عزاداری و عزاداروں کی حفاظت فرما، پالنے والے دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے عزاداری میں اختلاف اور رخنہ ڈالنے والوں کی اصلاح فرما، پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔